یہ گرانٹس صوبوں نے کمٹ کیے ہیں وفاق کو. اب یہ گرانٹس کمٹ کرنے کے بعد آبویسلی ایک قیمت ادا کرنی پڑی ہے صوبوں کو, اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے ملک کی دفاع کی خاطر, قومی یکجہتی کی خاطر صوبوں نے اس پہ عمل کیا ہے. اور یہ طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ یہ ایک بڑی نیگوشیشن ہوئی تھی. آپ نے دیکھو کہ میں 4-5 دن میں بھی اسلام آباد تھا اس سلسلے میں, اور فائنل میں زیادہ ڈیٹیل میں مناسب نہیں ہے جانے کا کہ کیا کیا بات ہوئی, لیکن طے یہ ہوا ہے کہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ وہ ہے 15.264 ٹریلین اگلے سال کے لیے, 15.264 ٹریلین. ایف پی آر کبھی بھی اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتی, ایسی اس کی پتہ نہیں کیا. اس سال اگر آپ دیکھ لیں تو ٹارگٹ تھا 14.131 ٹریلین, اب ریوائزڈ کر کے آپ نے بجٹ کے کاغذات میں دیکھا ہوگا 12.977 ٹریلین کر دیا, یعنی تقریباً 1.2 ٹریلین انہوں نے 1.3 ٹریلین انہوں نے کم ریز کیا ہے. تو ہم نے کہا نہیں, آپ ہمیں سیکیور کریں. صوبوں نے یہ بات کی, بہت ساری نیگوشیشنز کے بعد یہ طے ہوا کہ 13.35 ٹریلین 13,350 ارب روپے تو صوبوں کو اس میں سے حصہ ملے گا ہی ملے گا, یعنی ایک فلور قائم ہو گیا, اس سے کم نہیں دیں گے اس 13,350. اس سے فائدہ کیا ہے ہمیں کہ ہمیں کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ نمبر ملے گا, نہیں تو وہ ہم پچھلے سال 14,141 ارب سے شروع ہوئے تھے اور آخر میں 12,997 کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 13,350 فلور ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے کم ایف پی آر اگلے سال کرے گی, لیکن اگر اس سے کم کیا تب بھی 13,350 پروٹیکٹڈ ہے. 13,350 اور 15,264 کے درمیان جو پیسے ہوں گے وہ صوبوں کو اس میں حصہ نہیں ملے گا, اور وہ ہم حصہ ملے گا, سوری میں نے غلطی کر دی, وہ حصہ صوبوں کو آئے گا اور ہم ایز اے گرانٹ یہ ڈفرینشیل واپس وفاق کو کریں گے نمبرز ریکنسائل کرنے کے بعد. 15,200 اگر کوئی ایسا کرشمہ ایف بی آر میں پیدا ہو جائے, اور مجھے لگتا ہے اس سال ہوگا, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں, کہ وہ 15,264 بلین سے زیادہ ریز کریں پیسے, تو پھر صوبوں کو انکریمنٹل جو ہوگا وہ پیسہ ملے گا. میں ابھی بتا دیتا ہوں ہمیں کیوں لگتا ہے ہر سال ایف بی آر اپنا ٹارگٹ کم کرتی ہے, اور بڑی عجیب سی بات ہے, اس سال میرا خیال ہے 10% کا اضافہ ہے, اس سے بھی کم 7-8% کا اضافہ ہو رہا ہے, 12.9 سے 11.7 جو بھی ہوتا ہے 11, ہاں 10% سے بھی کم ہے یار, 10% سے بھی کم ہے. اس کے مقابلے میں یہ چیئرمین ایس آر بھی بیٹھے ہیں, ہماری گروتھ اس سال 23% ہے ایس آر بی کی, اور یہ ایک سال نہیں ہے, یہ مسلسل 14 سال سے ہو رہی ہے, 2012 سے لے کے آج تک اس ریٹ پہ. ایف بی آر جو ہے وہ 10% 11% پہ ایوریج اگر آپ نکالیں تو رکا ہوا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہیں تھوڑی سی سستی ہوتی ہے کہ یار اس لیے کہ جو 100 روپیہ ایف بی آر بناتا ہے اس میں سے 57.5 اسے صوبوں کو دینے پڑتے ہیں. 57.5% ہمارا این ایف سی کا شیئر ہے, تو ان کو انسینٹو نہیں ہوتا, اور وفاق بھی ان کو شاید اتنا پش نہیں کرتی. کوئی انکریمنٹل پیسوں پہ وفاق کا حصہ کم ہوتا ہے, لیکن اس دفعے جب انہیں یہ 2,000 ارب ملے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ وفاق تھوڑا پریشر ڈالے گی. اس کے علاوہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ضروریات ہیں اسٹریٹجک اکنامک اسٹریٹجک کیا نام دیا تھا ہم نے, نیشنل اسٹریٹجک انیشیٹوز کے, وہ پیسے تو پورے کرنے ہوں گے نا.
وہ ہم سے تو 13,350 ارب لینے، تو انہوں نے وہ پورے کرنے، نہیں تو وفاق نے اپنے حصے میں سے کاٹ کے دینے ہوں گے. تو اب وفاق صحیح پریشر ڈالے گا FBR پہ کہ وہ 15,264 کرے، اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ 15,264 یا اس کے قریب کیا تو اگلے سال کے لیے ایک بینچ مارک نیا فٹ ہو جائے گا فکس. تو یہ انسینٹو وفاق کو ہے، اب یہ وفاق کے اوپر ہے کہ اس کو کتنا استعمال کرتی ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو دی پروونشل بجٹ، 13,350 ارب روپے، اور اس کی بیسس پہ جو ہمیں، پہلے میں آ جاتا ہوں اس سال کی جو پوزیشن ہے نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سال 14,141 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا FBR کا. اس حساب سے ہمیں ٹوٹل فیڈرل ریسیٹس، بلکہ FBR ریسیٹس کا اگلا ہے نا کالم میرے پاس، ریونیو اسائنمنٹس، ہاں، ٹوٹل 1,927 ارب روپے ملنے تھے. ہمیں مئی تک 1,511 ارب روپے ملے، اور اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا صرف فیڈرل ریسیٹس کا ہے. فیڈرل ریسیٹس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریونیو اسائنمنٹس، ایک اسٹریٹ ٹرانسفرز، تیسرا OCT کا جو ان لیو آف OCT پیسے ملتے ہیں ہمیں. ان تینوں کو ملا کے 2,095 ارب انہوں نے دینا تھا. مئی تک 1,644 ارب ہوئے، 441 ارب شارٹ ہے اس وقت مئی تک. ہم امید کرتے ہیں کہ آخری مہینے میں، ہم آدمی امید تو زیادہ رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں تقریباً 200 ارب روپے ہمیں ملیں گے. اس کے بعد بھی تقریباً 250 ارب کے قریب شارٹیج ہوگا ہمیں وفاق سے. سملرلی ہماری صوبائی جو ٹیکس کلیکشن ہے، ہم نے ٹوٹل 676 ارب روپے کی رکھی تھی. ہم 623 ارب یا 624 ارب کے قریب پہنچ جائیں گے. تو 51 ارب 52 بلین کے قریب وہاں سے شارٹیج ہے. تو ٹوٹل 250 اور 50 کر لیں، 300 ارب روپے کی شارٹیج ہوگی ہمیں، جو ہم نے بجٹ کیا تھا. لیکن جو اچھی بات ہوئی ہے، جو یہ گزشتہ سال ہے، 1,018 ارب روپے کا ہم نے ریکارڈ PSDP بنایا تھا پچھلے سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا جی تنخواہوں میں کمی کر نہیں سکتے، باقی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. ہمارے آؤٹ سائڈ بجٹ بہت اخراجات ہوئے اس سال. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، بڑے بڑے جو گل پلازا کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ہمیں پیسے دینے پڑے 8.5 ارب روپے کے قریب. اس کے علاوہ جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ریلیف کے لیے، جس میں فارمرز کو ریلیف تھی ڈیزل بڑھنے کی وجہ سے، موٹر سائیکل والوں کو ریلیف دی، ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے ریلیف دی، الیکٹریسٹی کے لیے ریلیف دی تھی ہم نے پہلے. یہ سب دینے کے باوجود ہم 1,018 میں سے 903 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ ریلیز کر چکے ہیں. یعنی صرف 115 ارب روپے کم. اگر ڈپارٹمنٹ سارا خرچ کرے تو کر لیں گے. نارملی اس کا 90% کے قریب ہوتا ہے، 95%، 90 to 95%. تو 800-850 ارب کے درمیان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس سال ہوگا. اور یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا بائی فار، اس سے پچھلے سال سب سے زیادہ تھا 612 ارب. اس سال ہم تقریباً 850 کو پہنچیں گے. ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم اس سے ہو. فائنل نمبر جون 30 کے بعد یہ جب ریکنسائل ہوتے ہیں، سول اکاؤنٹس آتے ہیں، تب آئیں گے. تو یہ اس چیز کے باوجود کہ ہمیں تیل کی قیمتیں بڑھی، ہمیں ریلیف دینا پڑا لوگوں کو، گل پلازا جیسے سانے ہوئے، فارمرز کو ہم نے سپورٹ دی. اور فارمرز کی سپورٹ کی بات کر لوں میں آپ سے. ہم نے جب فارمرز کو سپورٹ دی، اس کا رزلٹ نکلا ہمارے پاس. ہمارا ویٹ کراپ اس سال 4.9 ملین ٹنز ہے. پچھلے سال کتنا تھا میں بھول گیا ہوں، 3.5 ملین ٹنز، 1.4 ملین ٹنز
ویٹ ہم نے زیادہ گرو کی, ہمارے فارمرز نے, جب انہیں تھوڑی سی سپورٹ ملی نا تو انہوں نے ملک کے لیے کر کے دکھایا. تو ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نے 903 ارب روپے ریلیز کیے, اور تقریباً 850 یا اس سے کچھ کم ہم انشاءاللہ تعالیٰ خرچ کریں گے, جو کہ ہائیسٹ ایور ہے.